نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو اب ہم عثمان خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین کے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ذو النورین کس کا لقب ہے اور یہ لقب کس وجہ سے پڑا؟ تو یہ حضرت عثمان کا لقب ہے، اس لیے کہ ان کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہتے ہیں۔ زمانہ نبوی میں جمعہ کے لیے ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان نے یہ خطبے میں دوسری اذان کی بنیاد ڈالی، اور یہ ان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو خطبے کے بعد دوسری اذان دی جاتی ہے۔ وہ چیزیں جن کی ابتدا حضرت عثمان سے ہوئیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے مسجد میں پردے لٹکوانے والے حضرت عثمان ہیں۔ نمبر 2، حضرت عثمان نے سب سے پہلے مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ نمبر 3، سب سے پہلے پولیس تیار کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ سب سے پہلے چراگاہیں کھدوانے والے حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عثمان کی خلافت کتنے سال تک رہی؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان کی خلافت 12 دن کم 12 سال رہی۔ دوسرا قول ہے حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ 11 سال رہا۔ تیسرا قول ہے 12 سال رہا۔ حوالہ اس کا حیات الحیوان اور تاریخ الخلفاء اور بقیت الزمان۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کنانہ بن بشیر نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان کی نماز جنازہ کس صحابی رسول نے پڑھائی؟ تو حضرت عثمان کی نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حوالہ اس کا ہے تاریخ اسلام، صفحہ نمبر 414، حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ ابو تراب کس کی کنیت ہے اور یہ کنیت کس نے رکھی؟ تو یہ حضرت علی کی کنیت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت علی ایک دفعہ مسجد نبی میں نیچے زمین پر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ حضرت علی کو معلوم کیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آج وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر ہی لیٹے ہوئے ہیں اور پشت پر بہت مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آئے اور ان کی پشت پر ہاتھ مارا اور مٹی جاڑتے ہوئے کہنے لگے قم یا ابا تراب، یعنی اٹھو اے مٹی والے۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعراض ہجرت مکہ سے نکلے تو حضرت علی کو گھر پر کیوں چھوڑا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گھر پر اس لیے چھوڑا تھا کہ جن لوگوں کی امانتیں ان کے پاس پہنچیں حضرت علی ان کو ادا کر کے آ جائیں۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایام کے بعد ہجرت کے ارادے سے نکلے؟ تو جواب ہے اس کا 3 دن کے بعد حضرت علی بھی نکل گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ تو حضرت علی کا دور خلافت 4 سال 9 ماہ تھا، یعنی تقریباً 4.25 سال۔ حضرت علی کو کس شخص نے شہید کیا؟ وہ بدبخت کون تھا؟ تو اس بدبخت کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ خارجیوں میں سے تھا اور حضرت علی کو کافر کہتا تھا۔
حضرت علی کو کہاں شہید کیا گیا؟ تو حضرت علی نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینے تک مدینہ میں رہے، اس کے بعد آپ کوفے چلے گئے، وہیں آپ کی شہادت ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔